کینے کی علامات ہوتی ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کینہ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی بڑی نشانیاں ہیں. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے، ایک ایک بات کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا. پہلی نشانی، جس بندے کے اندر کینہ ہوگا اس کی پہلی نشانی عیب ڈھونڈنا. دوسری نشانی، جس بندے کے اندر کینہ ہوگا اس بندے جس سے اس کو کینہ ہے اس کو مصیبت میں مبتلا دے کر خوش ہوگا. اور تیسری نشانی فرمایا، جس آدمی کے اندر کینہ ہوگا اس سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، خیر کے معاملے میں اپنی زبان کو اس سے بند کر لیتا ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس انسان کو دوسرے سے کینہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کلمہ گو کو حقیر سمجھنا، اس لیے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ کر لی تو شریعت کا قانون ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اگر جو ہے ایسا معاملہ ہو گیا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہے اور ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو پھر ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی. تو معلوم ہوا کہ جب وہ سچی توبہ کر لے گا اس کے سارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. بنی اسرائیل میں ایک گناہگار تھا، ایک نیکوکار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بدکار سے ہوا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، عمر برائی میں گزر گئی، آخری وقت ہے، اللہ کی رحمت کی امید دل میں لے کر جا رہا ہوں. پہلے تو میرا کچھ نہیں تھا، اور تھوڑا سا آگے گئے، نیک سے ملاقات ہو، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بس آخری وقت ہے، زندگی نیکی میں گزری ہے، بڑا اللہ کا مجھ پر کرم ہے. انہوں نے پوچھا بھائی کوئی آخری تمنا؟ کہنے لگا بس آخری تمنا یہ ہے کہ جیسے وہ فلاں ہے اللہ تعالیٰ میرا انجام اس کے ساتھ نہ کرے. بس میں ڈرتا ہوں وہ بڑا ہی خطا کار ہے، اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے. جیسے ہی اس نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا ہی نہ کرے، اس کو بتا دیجئے وہ بندہ میری رحمت پر نظر رکھ کر آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا کی، اور چونکہ اس نے یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا میں نے اس کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں بھیج دیا. وہ جنت میں چلا گیا، یہ جہنم میں. اسی لیے کسی کو کم نظری سے نہ دیکھیں، کیا پتہ اس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کی آخرت بن جائے.